آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مووی ورلڈ وار زی کو۔ یہ سٹوری شروع ہوتی ہے فیلاڈیلفیا سے، جہاں پر بریڈ پیٹ، جن کا نام گیری لن ہوتا ہے، اپنی دو بیٹیوں اور بیوی کے ساتھ رہتے ہیں۔ گیری لن پہلے یو این میں کام کرتے تھے اور اب اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک دن یہ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جا رہا ہوتا ہے تو ایک جگہ ٹریفک میں پھنس جاتا ہے۔ تبھی یہاں دیکھتا ہے کہ آرمی کے بہت سارے ہیلی کاپٹرز آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اچانک یہاں ایک بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں افراتفری پھیل جاتی ہے، لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ تبھی گیری دیکھتا ہے تو وہاں ایک آدمی دوسرے کو کاٹ رہا ہوتا ہے۔ یہ زومبیز ہوتے ہیں اور زومبیز کے کاٹنے کے 10 سیکنڈ بعد دوسرا آدمی بھی زومبی بن جاتا ہے۔ گیری اب اپنی گاڑی میں آتا ہے لیکن وہ آگے نہیں جا سکتا کیونکہ سارا ٹریفک بند ہوتا ہے۔ تبھی ایک ٹرک آتا ہے جو ساری گاڑیوں کو اڑاتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ گیری اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگا دیتا ہے اور کسی طرح سے یہاں سے نکل جاتا ہے۔ یہاں سے نکلنے کے بعد گیری اپنے ایک پرانے یو این کے امپلائی کو کال کر کے سارا ماجرا پوچھتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، ہم بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے خود بھاگے ہیں۔ وہ گیری سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اسے دیکھا ہے، تو گیری کہتا ہے کہ ہاں بالکل آمنے سامنے۔ پھر گیری اسے کہتا ہے کہ کیا تم ہمیں بچا سکتے ہو، تو آدمی کہتا ہے کہ ہاں ضرور بچاؤں گا، اس لیے نہیں کہ تم میرے دوست ہو بلکہ اس لیے کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے اور میں 1 گھنٹے میں تمہیں دوبارہ کال کرتا ہوں۔ وہاں سے گیری نکل کر ایک مارکیٹ پہنچتا ہے اور بہت سارا کھانے پینے کا سامان اور اپنی بیٹی کے استھما کی دوائی جمع کرتا ہے۔ اور جب یہ باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی گاڑی باہر نہیں ہوتی۔ گیری کی وائف اسے کہتی ہے کہ ہمیں سامنے والی بلڈنگ میں جانا چاہیے۔ گیری وہاں جانے سے پہلے اپنے اسی دوست کو فون کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم ایک بلڈنگ میں جا رہے ہیں، تم ہمیں یہاں سے بچا لینا۔ وہ گیری سے کہتا ہے کہ میں تمہیں صبح تک ہی بچا پاؤں گا، تم ٹیرس پر آ جانا۔ گیری اب اپنے خاندان کے ساتھ اس بلڈنگ میں پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد بہت سارے زومبیز ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وہ ان سب کو مارنا چاہتے ہیں لیکن گیری اپنی فیملی کو بچاتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھتا ہے اور تبھی ان کی چھوٹی بیٹی ان سے جدا ہو جاتی ہے۔ وہ اسے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ جب اس کی آواز آتی ہے اور یہ اس طرف جاتے ہیں تو ایک روم کے باہر یہ لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور اس روم کے اندر ایک اور فیملی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ گیری بھی ان کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے اپنی فیملی سمیت۔ اندر گیری ریڈیو چلاتا ہے اور پولیس کی انفارمیشن آتی ہے۔ پولیس بتاتی ہے کہ یہاں ایک وائرس آیا ہوا ہے، کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے اور 2 سے 3 ہفتوں کا راشن بھی گھر میں بھر لے۔ اب گیری صبح ہوتے اس فیملی سے کہتا ہے کہ میں پہلے بھی بہت خطرناک جگہوں پر کام کر چکا ہوں اور میرا ضمیر کہتا ہے کہ ہمیں آگے چلتے رہنا چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ بھی میرے ساتھ چلو، لیکن یہ فیملی اس کے لیے نہیں تیار ہوتی اور وہ گیری سے کہتے ہیں کہ کچھ چاہیے ہم سے تو یہاں سے لے جاؤ، پر ہم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ پھر گیری اپنی حفاظت کے لیے کچھ سامان ساتھ رکھ لیتا ہے اور اپنی فیملی کو ساتھ لے کر اوپر کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے کیونکہ صبح ہو چکی ہے اور اس کا دوست اسے لینے آنے والا ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس فیملی کے ساتھ انہوں نے رات گزاری، ان کے دروازے پر زومبیز آ جاتے ہیں اور وہاں گیری کو بھی ایک زومبی حملہ کر دیتا ہے، لیکن گیری اسے بندوق سے گولی مار دیتا ہے۔ زومبیز اس کے پیچھے ہیں، ایک زومبیز اس پر حملہ کر دیتا ہے اور کاٹنے والا ہوتا ہے، لیکن ایک بچہ پیچھے سے فائر کر کے زومبی کو مار دیتا ہے۔ یہ وہی بچہ ہوتا ہے جس کی فیملی کے ساتھ گیری اور اس کی فیملی نے رات گزاری تھی۔ اب گیری بلڈنگ کے ٹاپ پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں وہ ہیلی کاپٹر بھی پہنچ آتا ہے جس کا گیری کو انتظار تھا۔ اور اب گیری کی فیملی اور وہ بچہ جس نے گیری کی جان بچائی، یہ سب اس میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں اور یہ ان کو ایک بڑی شپ میں سمندر میں لے جاتا ہے جہاں اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ گیری وہاں اپنے دوست سے بھی ملتا ہے جس کے ساتھ گیری یو این میں کام کیا کرتا تھا۔ گیری کا دوست کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ مر چکا ہے اور یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، فوڈ کرائسس بڑھ چکا ہے اور دنیا کی 5% آبادی اس وائرس کا شکار ہو چکی ہے۔ اب سائنٹسٹ اس کی ویکسین بنانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہ وائرس کس سے اور کہاں سے سب سے پہلے شروع ہوا تو ہم اس کی دوا بنا سکتے ہیں۔ اور انہیں سب سے پہلے ساؤتھ کوریا سے ایک میل آیا تھا جس کے ساتھ لکھا تھا زومبیز، اور یہ یہاں کے ایک ڈاکٹر کے ساتھ ٹیم کو ساؤتھ کوریا بھیج دیتے ہیں تاکہ اس وائرس کی ویکسین بنانی شروع کر سکیں۔ اب ایک آفیسر گیری سے کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کے ساتھ جاؤ، کیونکہ یو این میں گیری ایک بہترین انویسٹیگیٹر کی طرح کام کرتا تھا، لیکن گیری منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی فیملی کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔
ऑफिसर कहता है कि अपनी चारों तरफ देखो, यहाँ पर सब किसी न किसी मकसद से रहते हैं, और अगर तुम्हारा कोई मकसद नहीं है तो तुम इस शिप पर नहीं रह सकते और तुम्हें यहाँ से अपनी फैमिली समेत जाना होगा। अब गैरी को इस पर एग्री होना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ना गया तो उसे और उसकी फैमिली को इस शिप से उतरना पड़ेगा। अब इनका जहाज साउथ कोरिया की तरफ उड़ान बढ़ता है, और जब ये लैंड करते हैं वहाँ तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ भाग कर आते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ इनको मारना चाहते हैं। अब गैरी उस डॉक्टर को कहता है कि तुम जहाज़ में वापस जाओ। वो डॉक्टर भाग कर वापस जा रहा होता है कि गिर जाता है, और उसके हाथ में जो पिस्टल होता है उसी से गोली निकल कर उस डॉक्टर को खुद को ही लग जाती है, और वो वहीं पर मर जाता है। अब यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं और गैरी और उसकी टीम है, लेकिन यहाँ अब और भी फौजी आ जाते हैं जो पहले से इधर छुपे हुए मौजूद थे, और वो सारे ज़ॉम्बीज़ को मारकर गैरी और उसकी टीम के पास अंदर आते हैं। गैरी उनको अपने यहाँ आने का मकसद बताता है अपनी टीम के साथ, और फिर एक फौजी उसे एक कमरे में ले जाता है। वहाँ बहुत सी लाशें होती हैं और एक आदमी को बेड के साथ बांधा होता है। गैरी के पूछने पर फौजी बताता है कि ये आदमी गांव से गायब हो गया था, और जब मिला तो इसके मुंह से झाग निकल रहा था, और इसने गांव वालों पर हमला कर दिया। गांव वालों ने इसे गोली मार दी, और जब डॉक्टर इसे देखने आया तो इसने डॉक्टर को भी काट दिया, और उसके बाद डॉक्टर यहाँ पर आया और उसने अपने ही मरीजों पर हमला कर दिया। गैरी कहता है कि हमें ये पता करना है कि वायरस सबसे पहले हुआ कैसे था। फौजी से कहता है कि इतनी छोटी सी बात पता करनी तुम इतने दूर तक आ गए। यहाँ एक फौजी के पाँव में कुछ लगा होता है, वो सही चल नहीं पा रहा होता। गैरी के पूछने पर वो बताता है कि ज़ॉम्बीज़ ने मुझे घेर लिया था पर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो उसी वक्त ये चोट भी आ गई। वहाँ इन्होंने एक आदमी को कैद किया होता है जिसने इजराइल को वेपन्स बेचे होते हैं। वो आदमी गैरी को कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब चाहिए तो तुम्हें इजराइल जाना होगा, क्योंकि वहाँ कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। क्योंकि जैसे ही उन्होंने इस वायरस का सुना तो उन्होंने इजराइल की चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। अब गैरी वहाँ जाने का फैसला कर लेता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए उसे प्लेन तक जाना होगा, और प्लेन उससे बहुत दूर है और बीच में ज़ॉम्बीज़ हैं। लेकिन अब बहुत से फौजी इधर आ जाते हैं और इसे एक साइकिल देते हैं कि तुम इस पर जाना, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ आवाज़ वाली चीज़ पर हमला करते हैं। अब गैरी अपने दो साथियों को लेकर साइकिल से प्लेन तक जाता है। रास्ते में उसका फ़ोन रिंग कर जाता है और ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन किसी तरह से गैरी अपने लोगों के साथ प्लेन तक पहुंच ही जाता है, और ये यहाँ से टेक ऑफ करके सीधा इजराइल पहुंच जाते हैं। यहाँ बहुत लंबी दीवारें होती हैं और दीवारों के अंदर कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं होते, और बाहर की तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ जमा हुए होते हैं। यहाँ जो लोग इंटर हो रहे होते हैं उन्हें चेक करके इंटर किया जा रहा होता है, क्योंकि उन्हें बाहर छोड़ना रिस्क होता है। बाहर ज़ॉम्बीज़ सबको बाइट करके ज़ॉम्बीज़ में ही बदल रहे होते हैं। अब गैरी यहाँ के ऊंचे ओहदे के एक आदमी से मिलता है, और वो आदमी इन्हें बताता है कि हमें इंडियन जनरल से एक खबर मिली थी जिसमें बताया गया था कि हम ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहे हैं। गैरी अब इसे कहता है कि तुमने एक खबर सुनकर फ़कत दीवारें खड़ी कर दी। वो कहता है कि हाँ, तभी हम इस बीमारी से बच पाए हैं, क्योंकि हमने पहले ही प्रिकॉशंस ले ली थी। अब गैरी वहाँ जाता है जहाँ से लोग इंटर हो रहे हैं। वहाँ बहुत शोर होता है, क्योंकि कुछ लोग लाउड स्पीकर पर गाना बजाना कर रहे हैं, और ये आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बीज़ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो बाहर से दीवारों पर लपकना शुरू हो जाते हैं, और यूं एक के ऊपर दूसरा ज़ॉम्बीज़ चढ़कर यहाँ पर अंदर एंटर होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ भगदड़ मच जाती है। अब गैरी भी यहाँ से भागना चाहता है और एयरपोर्ट तक पहुँचना चाहता है, और फिर वो यहाँ से भागना शुरू कर देता है। भागते हुए वो देखता है कि वहाँ एक बच्चा खड़ा होता है जिसे ज़ॉम्बीज़ कुछ नहीं कह रहे। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। फिर अब वो इसराइल के आर्मी ऑफिसर्स के साथ जहाज़ में बैठकर इस मुल्क से निकल जाता है, क्योंकि अब यहाँ भी ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया होता है। अब प्लेन में गैरी अपने उसी यूएन वाले दोस्त को कॉल करके कहता है कि मुझे WHO के किसी भी ऑफिसर से मिलवाओ जो एयरपोर्ट के आसपास हो। वो कहता है कि ठीक है, मैं ये अरेंज करता हूँ, और वो उसका एड्रेस देता है कि वहाँ जाओ। और अब गैरी वहाँ अपने दोस्तों को साथ लेकर जा रहा होता है। यहाँ प्लेन के वॉशरूम में एक आदमी छुपा होता है जो ज़ॉम्बीज़ बन जाता है और लोगों पर हमला शुरू कर देता है, और उसके काटने के बाद एक के बाद सभी वहाँ ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाते हैं। गैरी सब देखकर एक ग्रेनेड फेंकता है जिससे प्लेन का एक पार्ट उड़ जाता है, और बहुत सारे ज़ॉम्बी जहाज़ से हवा में गिरकर नीचे मर जाते हैं। लेकिन अब इनका प्लेन क्रैश हो रहा होता है।
اور جب یہ پلین کریش ہوتا ہے تو گیری صرف اپنی ایک دوست کے ساتھ بچ جاتا ہے۔ یہ دونوں اب WHO کے آفس پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر گیری بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جب اسے ہوش آتا ہے تو اسے بیڈ کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا ہے۔ گیری ان سے پوچھتا ہے کہ میں کب سے بے ہوش ہوں، تو وہ بتاتے ہیں کہ 3 دن سے۔ گیری کو انہوں نے اس لیے باندھا ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ اس سے انجان ہوتے ہیں کہ یہ کون ہے اور کس مقصد سے یہاں آیا ہے۔ اور اب گیری انہیں کہتا ہے کہ میرے فون سے فون لگاؤ۔ وہ فون لگاتے ہیں تو UN آفس والے انہیں گیری کا سب کچھ بتا دیتے ہیں، اور اب یہ گیری کو کھول دیتے ہیں۔ گیری سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں اب کیا چاہیے، تو گیری کہتا ہے کہ جان لیوا رگناؤ چاہیے۔ وہاں ایک لیڈیز ہوتی ہیں جو کہ ریسرچر ہوتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس کے لیے بیکٹیریا ٹھیک رہے گا، پر کوئی فائدہ نہیں، ہم سب کچھ ٹرائی کر چکے ہیں، ان کے جسم میں یہ سب ڈالنا ناممکن ہے۔ گیری بولتا ہے کہ ان کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے ہیں۔ گیری بولتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ زومبیز کچھ لوگوں کو کاٹتے نہیں ہیں، ایسا آخر کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی کمزوری زومبیز کی کمزوری بن جائے، اور اگر ہماری باڈی میں ایسی کوئی بیماری ہو جس سے یہ کاٹیں گے نہیں تو تب ہم ان سے لڑ سکتے ہیں۔ وہ گیری کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس وائرس، بیکٹیریا سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ دوسری جگہ پر ہے جہاں بہت سارے زومبیز ہیں، اور وہاں جانے کا مطلب ہے موت، یعنی خود کو زومبی بنا دینا۔ لیکن اب کسی بھی طرح انہیں وہاں جانا ہوگا، کیونکہ جو سوچ گیری کے پاس ہے وہ کامیاب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، اور زومبیز کو اسی طرح مارا جا سکتا ہے۔ اب گیری کے ساتھ 2 لوگ اس طرف جاتے ہیں جہاں وائرس، بیکٹیریا ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں تاکہ شور نہ ہو اور زومبیز اٹریکٹ نہ ہوں۔ لیکن جب یہ دروازہ کھولتے ہیں تو دروازے کی آواز سے زومبیز اس طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ سب آگے نکل جاتے ہیں، اور جاتے ہوئے ان سے ذرا سا شور ہو جاتا ہے، اور زومبیز اب ان کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ایک زومبی ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے ساتھ جو لڑکی ہوتی ہے وہ اس پر گولی چلا دیتی ہے، جس سے سارے زومبیز ان کی طرف بھاگ کر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تینوں بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور زومبیز سے بچنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے گیری اب ایک نیا راستہ پکڑ لیتا ہے، اور وہاں پر اوپر سیڑھیوں سے جا کے ایک ریلنگ کو بچاتا ہے اور شور کرتا ہے تاکہ زومبیز ان دونوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے آ جائیں، اور زومبیز ان دونوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بڑی چالاکی سے ان سے بھاگ جاتا ہے۔ اب دوسرے 2 لوگ زومبی سے بھاگ کر کس طرح وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کے باقی کے لوگ تھے، لیکن اب زومبیز کو پتہ ہے کہ اندر بہت سارے لوگ ہیں، اس لیے وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں اور دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف گیری اس لیب تک پہنچ جاتا ہے جہاں وائرسز اور بیکٹیریا موجود ہیں۔ وہ یہ سب جمع کر کے جانے لگتا ہے، لیکن دروازے کے باہر ایک زومبی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور گیری اب اندر پھنس کر رہ گیا ہے۔ اب گیری بیگ میں سے وہی بیکٹیریا نکال کر خود میں انجیکٹ کرتا ہے اور دروازہ کھول دیتا ہے۔ زومبی اندر آتا ہے مگر گیری کو اسمیل کر کے دور ہو جاتا ہے اور اسے نہیں کاٹتا، کیونکہ اب اس کے اندر ایک بیماری پل رہی ہے، اور یوں گیری کی یہ تھیوری اس کے سامنے کامیاب ہو گئی ہے۔ جس بھی انسان کے اندر کوئی بیماری ہوتی ہے اسے یہ زومبیز نہیں کاٹتے۔ اب گیری سارا بیکٹیریا لے کر اپنے باقی کے ساتھیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ کوئی چیز گرا کر شور کرتا ہے، اس سے سارے زومبیز دوسری طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور گیری ان میں سے ہوتا ہوا آرام اور سکون سے اپنے ساتھیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اب ان کے پاس زومبی سے لڑنے کا ایک راستہ موجود ہے جس سے یہ زومبیز کو ہرا سکتے ہیں، یعنی گیری نے پوری دنیا اور پوری انسانیت کو بچا لیا ہے، کیونکہ اب انہیں زومبیز کی کمزوری پتہ چل گئی ہے۔ اب WHO کے ساتھ مل کر یہ ایک ایسا انجیکشن بناتے ہیں جس سے زومبیز کو لگتا ہے کہ انسان کو کوئی بیماری ہے، لیکن حقیقت میں اسے کوئی بیماری نہیں ہوتی، اور اب اس طرح کوئی بھی زومبی کسی بھی آدمی کو نہیں کاٹے گا۔ اور اب ریسرچرز کو زومبی کی اور بھی کمزوریاں مل جاتی ہیں، اور اب یہ لوگ زومبیز کو بھگاتے ہیں، اور لاکھوں کے حساب سے فوج ان زومبیز کو مار رہی ہوتی ہے۔ اینڈ میں گیری کو اپنی فیملی کے ساتھ دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت خوش رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر یہ سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔